کون ہے یاجوج و ماجوج؟ یہ انسانوں کی دو بڑی اور طاقتور قومیں ہیں جن کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے بتایا جاتا ہے۔ یہ زمانے قدیم سے اپنے ارد گرد کی قوموں کے لیے فساد، قتل و غارت اور تباہی کا ذریعہ بنے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی دو صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ ایک سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کے قصے کے ضمن میں دیوار کی تعمیر کا ذکر ہے، اور دوسرا سورۃ الانبیاء میں ان کے خروج یعنی ظاہر ہونے کو قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ان کا خروج قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جو کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد واقع ہوگا۔ سورۃ الکہف میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک نیک اور عادل حکمران تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور وسائل عطا کیے تھے۔ اپنے سفر کے دوران وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ وہاں کے مقامی قوم نے حضرت ذوالقرنین سے فریاد کی کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو مالی مدد کی پیشکش کی تاکہ وہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دے۔ ذوالقرنین نے فرمایا کہ اللہ نے جو طاقت اور وسائل مجھے دیے ہیں وہ تمہاری مدد سے بہتر ہیں، لیکن تم جسمانی قوت سے میری مدد کرو تاکہ میں ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا سکوں۔ انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جمع کرائے، انہیں بہت زیادہ دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ آگ کی طرح سرخ ہو گئے، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، تو اس طرح کرنے سے یہ دیوار بہت مضبوط بن گئی۔ یاجوج و ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ احادیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے مطابق یاجوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کل آ کر کھودیں گے۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ جس دن ان کا سردار انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا کہے گا، اس دن یہ دیوار گر جائے گی اور وہ باہر نکل آئے گی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر کے قریب آنے سے جو یاجوج و ماجوج کی دیوار میں شگاف پڑنے کی وجہ سے آیا ہے۔ آج اس میں اتنا شگاف پڑ گیا ہے جسے آپ علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ہلکا بنا کر دکھایا۔ یاجوج و ماجوج کے مقام کو راز میں رکھا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دیوار کا مخصوص جغرافیائی مقام واضح نہیں کیا گیا۔ مفسرین کرام نے مختلف قیاس آرائیاں کی ہیں، لیکن مستند بات یہ ہے کہ اس کا اصل مقام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج دجال کے خاتمے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر نزول کے بعد ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجیں گے کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے یعنی
یاجوج و ماجوج نکال دیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہذا تم میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں ہے، اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑے۔ یہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ لوگ تو لوگ رہے، خون خوار درندے بھی ان کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ سانپ، بچھو، شیر، چیتے وغیرہ سب ان کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ پوری زمین میں فساد مچائیں گے، ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ ان کی کثرت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گی تو سارا پانی پی جائے گی۔ جب آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو کہے گی یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد وہ تکبر میں آ کر کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ہلاک کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر خون میں لتڑے ہوئے واپس آئیں گے، جس سے ان کا تکبر اور بڑھ جائے گا۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کوہ طور پر پناہ گزین ہوں گے جہاں خوراک کی شدید قلت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور ان پر ایک کیڑا نغف بھیجیں گے جو ان کی گردنوں کو پکڑ لے گا۔ اس کیڑے کی وجہ سے وہ سب کے سب ایک ہی شخص کی موت کی طرح مر جائیں گے اور زمین پر ہر طرف ان کی لاشیں بکھر جائیں گی۔ زمین ان کی بدبودار لاشوں سے بھر جائے گی جس سے زمین والوں کا سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے۔ اس کے بعد ایک زبردست بارش ہوگی جو پوری زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ اس کے بعد زمین پر امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔